اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1972 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت 107 سے ہو رہا ہے، 7/107۔ بات تو پچھلے درس سے شروع ہو گئی تھی اور وہ تمہید نہایت ضروری تھی۔ آپ کو یاد ہوگا اس کا تعلق تھا معجزات سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر ہمارے ہاں معجزے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اسے دلیل نبوت قرار دیا جاتا ہے۔ نبی کے لیے معجزے کا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کی نبوت کی دلیل اس کا معجزہ ہوتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک میری بصیرت قرآنی رہنمائی کرتی ہے، صورت یہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اسے میں پھر دوہرا دوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اعتراض اس پہ یہ کیا جائے کہ ایسا کہنے والا معجزے کے وجود کو نہیں مانتا تو یہ بات غلط ہے۔ معجزہ کے معنی ہوتے ہیں ان کے ہاں وہ شاید جو فطرت کے جو موجودہ قوانین ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ، علت اور معلول کے، اس کے خلاف کوئی چیز واقع ہو، اسے خارق عادات بھی کہتے ہیں، یعنی عام طور پر جو ہو رہا ہے اس کے خلاف ہو۔ فوق الفطرت بھی اسے کہتے ہیں، سپر نیچرل جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، کہ فطرت کے قوانین کے خلاف کوئی بات ہو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مثلا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں، تو یہ معجزہ جو ہے اس سے انکار نہیں، معجزہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے نا۔ نبی یہ تو نہیں کہتا کہ یہ میں کر کے دکھاتا ہوں، بلکہ کہتا یہ ہے کہ خدا میری وساطت سے یہ کچھ کرتا ہے۔ تو معجزہ جسے ہم کہتے ہیں خدا کا معجزہ، تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ تو کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا معجزہ ہے۔ اور اس اعتبار سے کہ یہ جو علت اور معلول کا سلسلہ ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا، لاز اینڈ آف نیچر کا، یہ تو ابتدا ہوتی ہے اس کی جب کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ کائنات جو وجود میں آئی تھی، یہ خود اس کا وجود میں آنا، یہ سارے لاز جتنے بھی ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ والے اور لاز آف نیچر، یہ سب اس کے خلاف تھی بات۔ یہ تو نتھنگ نیس سے آئی ہے وجود میں، پہلے تھا ہی کچھ نہیں۔ تو جب پہلے کچھ نہیں تھا اور اس سے خدا اس عظیم کائنات کو وجود میں لے آیا، تو اس سے بڑا اور معجزہ ہو کیا سکتا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ عظیم دنیا کے، جنہوں نے بڑے ہی عظیم انکشافات کیے ہیں، جب اس سلسلہ کائنات میں پیچھے کی طرف جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کاز اینڈ ایفیکٹ کی لڑیاں اور کڑیاں مٹی چلی جاتی ہیں، اور جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ پھر ابتدا کیسے ہوئی، تو وہاں پہنچ کے بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی اسی مقام پہ ہوتا ہے جہاں جاہل سے جاہل انسان ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہ اس کی ابتدا کیسے ہوگی۔ کوئی بھی اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا، یعنی عقل عاجز آ جاتی ہے اس مقام پر کہ اس کائنات کی ابتدا کس طرح سے ہو گئی۔ تو اس سے بڑا معجزہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب وہ کائنات وجود میں آ گئی تو اس کے بعد خود خدا نے یہ کہا ہے کہ اب اس کے بعد یہاں جو کچھ ہوگا اس کے لیے ہم نے قوانین بنا دیے ہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ان قوانین میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اب جسے آپ معجزہ کہتے ہیں، یعنی قوانین فطرت کے خلاف کچھ ہونا، وہ تو قرآن کی ان آیات کو پیش کر رہا ہے جس میں خود خدا نے کہا ہے کہ ان قوانین میں یہ سنت اللہ، یہ کلمات اللہ جو ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکے گی۔ لا مبدل لکلمات اللہ، کوئی ان کو بدلنے والا نہیں۔
لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو کبھی ان کے اندر تبدیلی نہیں پائے گا۔ اب یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان میں تبدیلی نہیں ہوگی، تو اب خلاف ان قوانین کے کسی واقعہ کا تسلیم کرنا قرآن کی ان آیات کے خلاف جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ یہ کائنات عدم سے وجود میں آ گئی، سب سے بڑا معجزہ جسے میں نے کہا، اور اس کے بعد پھر یہاں ہر واقعہ پابند ہو گیا ان قوانین کا جو خود خدا نے اس کائنات کے اندر جاری فرما دیے، اور یہ کہ خدا بھی اس کے خلاف نہیں کرتا۔ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے یہ آیت پیش کی تھی، آج اسے پھر دہراتا ہوں، بڑی عظیم آیت ہے۔ دونوں چیزیں ایک آیت میں آ گئی، وہ آیت ہے 6/120، بڑی عظیم آیت 6/102۔ غور کیجئے گا، قرآن کریم کے نسخے آپ کے سامنے ہیں تو الفاظ پہ غور کیجئے۔ بدیع السماوات والارض، وہ اس سارے سلسلہ کائنات کو پہلی بار نتھنگ نیس سے وجود میں لے آیا ہے، کچھ نہیں تھا اور یہ ساری کائنات کا سلسلہ اس نے تخلیق کر دیا۔ یہ کتنا بڑا اعجاز ہے، بدیع السماوات والارض، کتنی بڑی قوت ہے، کتنی بڑی قدرت ہے اس کی کہ وہ اس عظیم سلسلے کو نتھنگ نیس سے، عدم سے وجود میں لے آیا ہے۔ بدیع السماوات والارض، آگے یہ بات اس سے ہوئی کہ جب وہ ایسا کر سکتا ہے تو کائنات کے وجود میں آنے کے بعد بھی تو وہ ایسا کرتا چلا جائے گا کہ فطرت کے قوانین کے خلاف یہ کچھ کرتا جائے۔ دو باتوں کو یاد رکھیے، اس کا کر سکنا برحق، کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کر سکنے کی بات اگر پوچھتے ہو تو جو بدیع السماوات والارض ہے، جو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لے آیا ہے، وہ اس نے یہ کیا ہے، اب وہ کیوں نہیں کچھ کر سکتا ایسا؟ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایسا اب کریں گے نہیں۔ خود کہا بدیع السماوات والارض۔ بات یہ تھی، عقیدہ تھا عیسائیوں کا کہ خدا کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ چیز خدا کے لیے اگر وہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ مشکل کون سی ہے؟ وہ تو بدیع السماوات والارض ہے۔ آگے سنیے عزیزان من، کہا کہ وہ کائنات کو تو عدم سے وجود میں لے آیا اور اس کے بعد اس نے اولاد کے لیے ایک قانون مقرر کر دیا فطرت کا کہ وہ نر اور مادہ، مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس نے قانون مقرر کر دیا۔ کائنات کو تو لے آیا عدم سے وجود میں بغیر کسی قانون کے، اور قانون آگے یہ مقرر کر دیا کہ اولاد پیدا ہوتی ہے میاں بیوی کے اختلاط سے۔ یہ اس نے قانون مقرر کیا۔ جو کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ اپنے لیے بیٹا اسی طرح سے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس نے کہا بدیع السماوات والارض ہم ہیں، اس کے باوجود انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی کوئی نہیں ہے؟ یعنی اس نے بتایا کہ اس کے بعد قانون ہمارا یہ ہے کہ بیوی کے بغیر بیٹا نہیں پیدا ہو سکتا۔ بدیع السماوات والارض، اتنی عظیم قوتوں کا مالک کہ اس قدر عظیم کائنات کو تو عدم سے وجود میں لے آیا بغیر کسی سلسلہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے، اور آگے آ کے وہ کہتا ہے کہ اب رہا بیٹے کا پیدا ہونا، تو کہا ہم نے تو یہ قانون مقرر کیا ہے کہ میاں بیوی کے اختلاط سے بیٹا پیدا ہوگا، تو میرے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاں بیٹا ہے خدا کے ہاں۔ کہا خدا کے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ یہ عظیم آیت ہے۔ ایک طرف اس چیز کی کہ خدا کی قدرت کاملہ اتنی مطلق ہے کہ وہ بدیع السماوات والارض، اور دوسری طرف اس نے اپنے اوپر جو خود پابندیاں عائد کی ہیں، ان پابندیوں کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے بعد وہ ان کو توڑتا نہیں ہے۔ اللہ یہ کون لوگ، ارے کس طرح ہو سکتا ہے اس کے ہاں بیٹا جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے؟ اور بتائیے، یہ بڑی عظیم چیز ہے۔
کہ بدیع السماوات والارض تو وہ ہو سکتا ہے، وہ ہے، آج بھی پتہ نہیں کتنی اور کائنات وجود میں لا رہا ہے وہ، یزید فی الخلق ما یشاء اس نے کہا ہے۔ ہم تو اس تخلیق کے اندر اضافے کرتے چلے جاتے ہیں، وہاں تو وہ یہ کرتا ہے، لیکن جہاں اس نے تخلیق کے بعد کوئی قوانین مقرر کر دیے ہیں، پھر وہ قوانین کسی دوسرے کی خاطر تو ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی خاطر بھی ان قوانین کو نہیں توڑتے، میرے ہاں بھی اب وہ کہتا ہے بیٹا نہیں ہو سکتا کیونکہ بیوی نہیں ہے میری، بڑی اہم ہے۔ یہاں سے بات صاف ہو جاتی ہے جسے ہم معجزات کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، کر سکتا ہے وہ سب کچھ، اس نے یہ کچھ کیا ہوا ہے، اس کائنات کو وہ وجود میں لایا، لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب ہم اپنے وضع کردہ قوانین اور جو پابندیاں ہم نے خود اپنے اوپر عائد کر رکھی ہیں ان کے خلاف اب ہم کبھی نہیں کریں گے، اس لیے اب فطرت کے قوانین کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ اصولی چیز آ گئی۔ اب آئیے یہ جو آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، معجزات کے سلسلے میں نے عرض کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو قرآن کریم قدم قدم تک انکار کرتا چلا جاتا ہے۔ مخاطبین یا مخالفین اس دور کے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے معجزہ دکھانے کے لیے، اور قرآن ہر بار انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کا معجزہ، قرآن کریم اس کا معجزہ۔ چیلنج دیتا ہے کہ لاؤ اس کی مثل ایک صورت بنا کے لیا، معجزہ ہے جہاں انسان عاجز آ جائے۔ وہ عرب کے جو اپنی فصاحت اور بلاغت میں کو اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے سوا دنیا کی ہر قوم کو عجم کہتے تھے، گنگا کہتے تھے، انہیں چیلنج دیا جا رہا ہے، 23 سال تک چیلنج دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جاؤ دنیا میں جس جس کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہو ملا لو، اور اس قرآن کی ایک سورت کے برابر سورت لے بنا کر بات صاف ہو جائے گی۔ 23 سال تک انہوں نے اتنی جنگیں لڑی، اتنی جانیں دیں، اتنے نقصانات اٹھائے، بالآخر مسلمان بھی ہوئے، اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ اگر اتنا سا وہ قبول کر لیتے تو حضور کا دعویٰ جو تھا اس کو وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کے بعد خود ہی اس دعوے کی تردید کر دیتے، وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ اور پھر معجزہ تھا، جیسا میں نے عرض کیا پچھلی دفعہ بھی کہ حضور نے یہ کہا کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں نے تمہارے اندر اپنی عمر بسر کی ہے، کیا تم اس سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس قسم کی زندگی کسی جھوٹے کی ہوتی ہے یا سچے کی ہوتی ہے؟ یہ جواب دیے جاتے ہیں ان کے اس مطالبات میں کہ معجزہ دکھاؤ، تو قرآن میں رسول اللہ کے متعلق تو یہ چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات گناتے ہیں، وہ پہلے آ چکی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات گنائے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنا عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، آپ نے جیب سے ہاتھ نکالا تو وہ چمک رہا تھا۔ یہ 2 معجزے ہیں۔ وہ آگے ہے کہ وہ دریا پہ پہنچے، سمندر پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں عصا مارا تو وہ پھٹ گیا، وہ چٹانوں کے اوپر عصا مارا تو چشمے نکل آئے۔ وہ جو ہے وہ تو اپنے مقام پہ اس سے پیشتر آ چکی ہیں وہ چیز، میں نے وہاں ان کو بیان کر دیا، پھر آئے گا تو پھر دوبارہ کروں۔ یہ آیت ہمارے سامنے وہ ہے جس میں وہ یہ چیز آ رہی ہے، عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا تو بڑا چمکنے والا۔ یہی ترجمہ آپ کو ہر جگہ ملے گا، یہی تفسیر آپ کو ہر جگہ ملے گی۔ اور پھر وہ اس کے بعد فرعون کے دربار میں پھر وہ جادوگر آئے، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اور پھر انہوں نے جو کچھ کیا وہ چھوٹے پیمانے پہ تھا، انہوں نے جو کیا یہ بڑے پیمانے پہ تھا، اس لیے ان کی جیت ہو گئی۔ سوچیے عزیزان من، کہتے یہی ہیں کہ وہ جادوگر تھے۔ سحر کے متعلق یہ خود یہ کہتے ہیں کہ جادو برحق کرنے والا کافر، اور یہ بتا یہ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جادوگر تھا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے جادوگر تھے ان کو تو کھا گیا یہ۔ اور نبی خدا کرا رہا ہے، نبی کر رہا ہے، اور جو جادو کے متعلق عقیدہ بھی یہ ہے ان کا، کبھی کھڑے ہو کے سوچتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ الفاظ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہے بات کیا؟ ویسے تو ہر زبان میں بھی اور عربی زبان میں بالخصوص
اور انبیاء کی وحی میں اس سے بھی زیادہ خصوصیت سے الفاظ کے ایک معنی تو لٹرل ہوتے ہیں، انہیں زبان کے اعتبار سے حقیقی معنی کہا جاتا ہے، اور اسی لفظ کے ایک معنی مجازی ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اسے کیا کہنے سب وہ تو شیر ہے، شیر، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ واقعی وہ چار پاؤں پہ چلتا ہے، پنجے ہیں، بہت بڑے بڑے دانت ہیں، شیر ہے، اس کے معنی ہے بڑا بہادر ہے، وہ ہمارے آستی ہیں، تو یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ سانپ ہے، انہیں کہتے ہیں مجازی معنی۔ یہ عربوں کے ہاں خاص طور پہ اس زبان میں بڑی وسیع زبان تھی، تو اس وسیع زبان میں زبان کی وسعت اس سے تھی کہ وہ ایک لفظ کے مجازی معنی سینکڑوں کی تعداد میں لیا کرتا۔ اب اگر ان الفاظ کے حقیقی معنی لٹرل لیے جائیں گے تو وہ یہ ہے جو ترجمے ہمارے ہاں ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے مجازی معنی آپ لیں کہ جو قرآن میں بھی اس کی سندیں موجود ہیں، عربی زبان میں بھی سندیں موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مجازی معنی کیوں لیے جائیں؟ اہم چیز ہے، یہ تو ہے نہیں کہ میری مرضی ہو تو میں مجازی معنی لے لوں۔ یہ چیز کیسا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا وہ چمکدار بن گیا، یہ چیز کیا مجازی معنی کیوں لیے جائیں؟ قرآن کریم نے بتایا یہ ہے، یہ مقامات ذرا غور سے سمجھنے کے ہیں، کیونکہ ایک چیز ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے کہ یہ آپ نے ایسا پھینکا اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا چمکدار بن گیا، تو اس قدر متواتر چلی آ رہی ہے، ذہنوں میں راسخ ہو گئی ہوئی ہے ہمارے۔ تو جو چیز اس طرح سے راسخ ہو گئی ہو، جب اس کے خلاف کوئی چیز آنی ہو تو اس کے لیے ذہن پہ خاصا زور دینے کی ضرورت ہوتی، ورنہ اگر یہ سپولیے جو ہیں آپ اپنی کانشیسنیس سے، شعور سے نکال بھی دیں گے تو وہ نیچے دلوں میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، جسے انکانشیس مائنڈ کہتے ہیں، یہ اس کے نیچے گھس جایا کرتے ہیں، جو ہی آپ ادھر ہوئے پھر وہ نکلایا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے مجازی معنی کیوں لیے جائیں؟ شیر کو شیر کیوں نہ کہا جائے؟ اور شیر بہادر خان تو نام ہوتا ہے، شیر بھی بہادر خان بھی ساتھ اس کو، اسد اللہ بھی نام ہوتا ہے، بیگم نام ہوتے ہیں ان چیزوں کے، ان کے متعلق ہم کبھی بھی حقیقی معنی نہیں لیتے۔ اب سوال یہ ہوا کہ مجازی معنی کیوں لیے جائیں؟ قرآن کریم میں ہے 28/32، 28/32، یہی دونوں جنہیں ہم معجزہ کہتے ہیں، الکے عصا کا اور وہ دیکھا یہ کہ سانپ ہے، ہاتھ نکالا چمکتا ہے، اس کے بعد ہے یہ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ، یہ تیرے رب کی طرف سے برہان ہے فرعون اور اس کی قوم کے لیے۔ لفظ برہان ہے، یا برہان کے معنی دلیل کے ہوتے ہیں، ریزن کے ہوتے ہیں، اور ایسی دلیل جو بڑی واضح چمکتی ہوئی دلیل ہو، جس دلیل کی کاٹ نہ ہو سکتی، اتنی مبین ہو، واضح دلیل۔ قرآن کریم میں جہاں بھی برہان کا لفظ آیا ہے وہ دلیل کے معنوں میں آیا ہے، اور دلیل تو عقلی اور فکری ہوتی ہے عزیزان من۔ اگر کوئی دلیل عقل کو معروف کرنے والی ہے اسے آپ آرگومنٹ کہہ ہی نہیں سکتے، وہ ریزن ہو نہیں سکتا، وہ دلیل ہو نہیں سکتی۔ کہا ہے یہاں کہ یہ دو چیزیں دلیل ہیں، فرعون اور اس کے اہل دربار اور قوم کے لیے دلیل ہیں۔ یہ دلائل تھے دو۔ پہلی بنیادی چیز تو یہ، جسے آپ معجزہ کہیں گے وہ دلیل نہیں ہو سکتا۔ دلیل کا تعلق ہی عقل و فکر اور تدبر و تفکر سے، انٹلیکٹ سے تعلق ہے اس کا، فکر سے تعلق ہے اس کا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اپنے مخالفین سے کہتا ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے کی تائید میں دلیل لاؤ۔ 2/111، 2/111، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل مانگتے ہیں وہ،
وہ ان سے معجزہ نہیں مانگتا. دلیل لاؤ. اور خود قرآن کریم کے متعلق ہے 4/175 4/175 یا ایھا الناس اے نو انسانی قد جاءکم برہان من ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی. تمہارے برہان جو ہے اس کا تعلق ہی بصیرت سے ہوتا ہے. دوسری جگہ ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی. ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں میں بھی اور میرے متبعین بھی فالوورز بھی یہ کریں گے کہ علی وجہ بصیرت دعوت ہم دیں گے. اس لیے کہ قرآن برہان ہے. دلیل پورے کے پورے قرآن میں عزیزان من کہیں بھی برہان کا لفظ خلاف فطرت کسی شے کے لیے نہیں آیا. کسی ایسی شے کے لیے نہیں آیا جہاں عقل معوف ہو جائے, جہاں فکر عاجز آ جائے. وہ تو فکر کو اپیل کر رہا ہے, وہ تو عقل کو طاقت دے رہا ہے. ان کنتم تعقلون ان کنتم تتفکرون قدم قدم پہ کہہ رہا ہے. افلا یتفکرون فی القرآن, کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ وہ تو قدم قدم پہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. وہ تو بغیر فکر کے مانی ہوئی چیز کو ایمان ہی قرار نہیں دیتا. قرآن کے متعلق کہا کہ برہان ہے. مخاطبین سے کہا کہ تم برہان لاؤ اپنے دعوے کی دلیل. اور یہ جو چیز حضرت موسیٰ کی طرف ابھی بھائی سامنے آئے گی, کہا کہ یہ برہان ہے. عزیزان من سیدھی سی بات ہے کہ دلائل ہیں. ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دلائل کو وہ دلائل کو ختم کر دینے والی ہو, عقل کو معوف کر دینے والی ہو. یہ چیز کہ اگلا کہتا ہے کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو اس میں تم سچے ہو. کیا کہہ رہے تھے وہاں جا کے؟ کہہ یہ رہے تھے کہ ظلم نہ کرو, ظلم کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے. یہ کہہ رہے تھے. وہ پوچھتے ہیں کہ صاحب اس کی دلیل کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے کہ تم جو کہتے ہو ٹھیک ہے. تو آگے ثبوت دیکھ لو. یہ میری لاٹھی جو ہے نا میں اسے پھینکتا ہوں, دیکھو سام بن گئی. دیکھا نا ثبوت اس بات کا؟ دیکھ لیا ثبوت اس بات کا آپ نے؟ یہ برہان ہو گئی. قرآن کہتا ہے یہ برہان ہے. برہان تو نہیں ہو سکتی. یہ ہے وہ مقام. میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کے مختلف مقامات سامنے آنے چاہیے. یہ ہے وہ مقام جہاں سے بات چلتی ہے کہ جو کچھ یہ آئے گا یہ برہان ہوگی. اور برہان دلیل ہو سکتی ہے, وہ فکری دلیل ہوگی, عقلی دلیل ہوگی. عقل و فکر کو معروف کرنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لہذا ہمیں اس کے حقیقی معنی نہیں ہم لے سکتے. کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ عصا لٹ تھا, اسے پہلے کہیں ایک لاٹھی, پھر یہ کہیں کہ وہ بن گیا اژدہا, تو یہ تو برہان نہیں بن سکتی. اور قرآن نے کہا ہے کہ جاؤ یہ برہان ہے, جا کے پیش کرو فرعون اور اس کے اہل دربار کے سامنے. برہان ہے. تو یہاں سے انسان کی فکر رکتی ہے کہ دیکھیں یہ ہے کیا چیز. آئیے دیکھیں ہے کیا چیز. 20/13 20/13 مقام وہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں طور کی چوٹیوں پہ پہنچ گئے ہیں. وہ تو جب مقام آئے گا تو وہاں میں عرض کروں گا. کیا حسین انداز ہے قرآن کا. بات آئی گئی ہے تو ضمناً عرض کر دوں. نبی کی کیفیت قبل از نبوت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ حاضر و موجود اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا. یہ اس کی فکری کیفیت ہوتی ہے. وہ مطمئن اس سے نہیں ہوتا, کہتا ہے کہ غلط ہے. یہ کہیں غلطی ہے, کوئی کہاں غلطی ہے یہ نہیں اسے معلوم ہوتا. وہ مضطرب و بے قرار ہوتا. اور یاد رکھیے کہ حقیقت مل ہی اسے سکتی ہے کہ جو چیزیں موجود ہیں اس پہ مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائے. کیا حسین انداز ہے مغرب کے بھی بعض فلاسفر سے. وائٹ ہیٹ اس کو بت پرستی کہتا ہے. عجیب چیز ہے جو کہہ گیا. کہتا ہے کہ جو موجود ہے اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جانا اسے بت پرستی کہتے ہیں. قرآن نے بھی جو وطن کا لفظ استعمال کیا ہے وہ اس کے معنی یہ ہیں. اس کے معنی جمود کے ہیں. اوسان جس کی جمع جس کا ترجمہ ہم نے خود کیا ہوا ہے اس کے معنی جمود کے ہیں.
نبی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے معاشرے میں دیکھتا ہے کہ معاشرہ صحیح خطوط پہ چل نہیں رہا، وہ مطمئن نہیں ہوتا اس پہ، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ٹھیک بات ہے کیا، لیکن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ہے وہ تڑپ اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہے، اس تڑپ کے لیے پھر وہ سرگرداں پھرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَاهُ۔ وہ جو ہمارے یہاں ترجمہ میں نے کیا کہوں کہ ان ترجموں نے کیا کر دیا، ہم نے تمہیں گمراہ پایا، ہدایت دے دی معاذ اللہ۔ دال کے معنی ہوتا ہے سرگرداں، مضطرب و بے قرار، تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا ہم نے، اور جب وہ انتہائی شدت کے اوپر پہنچی وہ سڑک جو تھی تو حقیقت تمہارے سامنے بے نقاب ہو کر آ گئی۔ یہ اس کا کام نہیں تھا کہ حقیقت کے چہرے سے خود پردہ اٹھا دے، وہ خود بے نقاب ہو کے سب آتی ہے، وہ جب اس طرح سے اپنے آپ کو ریویل کر دیتی ہے اس کے سامنے اسے وہی کہا جاتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَاهُ، ہم نے تجھے تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا۔ اور ہر نبی کے متعلق یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس حاضر و موجود سے وہ بڑا ہی غیر مطمئن ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، تلاش حقیقت میں مارا پھرتا ہے، اور پھر وہ حقیقت اپنے سامنے اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَاهُ، یہاں کہا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش حقیقت میں سرگرداں پھر رہے، سفر، ہر صبح سفر، ہر شام سفر، چلے جا رہے ہیں، منزل کا کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن کہیں قرار نہیں ہے، کہیں وہ سفر ختم نہیں ہوتا۔ وہاں جب پہنچتے ہیں وہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں اب وہ سفر ختم کر دینا ہے اور ان سے کہہ دینا ہے کہ ہاں یہ ہے وہ حقیقت جس کی تلاش میں تم پھر رہے تھے۔ تو کہا وہاں موسیٰ سے آواز دی جاتی ہے، نودی یا موسیٰ انی انا ربک کا، انداز ڈرامیٹک ہے، آواز دی انی انا ربک، انی بڑی محبت، میں نے کہا تھا قرآن میں جہاں خدا اپنے لیے انی کہتا بڑا محبت ہو، اس کے بعد جب انا آتا ہے تو اس کے اندر ایک جلال ہوتا ہے، انی انا ربک کا، آواز آ گئی۔ اب کیا صورت ہوگی تمہاری؟ کہا کہ بہت پھر لیا تم نے، بڑی مسافتیں طے کر لی، تلاش حقیقت میں تم تو اتنا پھرے کہ تمہارے جوتے گھس گئے، فخلا نہ لائے، وہ جو کہتے ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ جوتا اتار کے آنا، بڑی مقدس جگہ آ گئی، مسیطے جگہ آ گئے، فخلا نہ لیا، جوتا اتار دینا، پہاڑی پہ اوپر کھڑے ہیں، وہاں شیر چیتے نمبر یہ گیزر یہ سارے پھر فخلا نہ لیا، جوتا اتار دینا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ کس طرح سے یہ عرب ان چیزوں کے مجازی معنی لیتے ہیں، بات سیدھی سی ہے کہ اب بہت چل لیے تم، مسافتیں بڑی طے کی، سفر بڑے طے کیے، سرگردانیاں، صحرا نوردیاں، دشت پیمائیاں، تلاش حقیقت میں بہت کچھ ہوا، اب جوتا اتار کے بیٹھ گیا، اب چلنے کی ضرورت نہیں باقی رہے گی، سفر تمہارا ختم ہوگا، کیوں جوتا اتار دے، انا کا بالواد المقدس طوً، پھر وہی ترجمہ کہ تو ایک مقدس وادی میں آ گیا جس کا نام وادی طوً ہے۔ بات کرو، عربوں سے پوچھو، زبان سے پوچھو، قرآن سے پوچھو کہ کیا کہہ گیا ہے۔ تقدیس قداسہ کے معنی ہوتا ہے لمبی لمبی مسافتیں، اس لیے کہ تمہاری لمبی لمبی مسافتوں کو طوً کے معنی لپیٹ کے رکھ دینا، تمہاری لمبی لمبی مسافتیں اب لپیٹ کے رکھ دی گئی ہیں، جوتا اتار دو، اور اس کے بعد وانختر تو کہو ہم نے تمہیں ایک بڑے مقصد کے لیے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، یہ بات آ گئی۔ اب سنو ذرا دوست سے، جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، یعنی یہ وحی کا مقام ہے، جہاں بھی وحی دی جاتی ہے نبی کو اس کے لیے الفاظ کتنے مختلف ہوں، حقیقت یہ ہوتی ہے کہ تمہاری لمبی مسافتیں ختم ہو گئی، اب صحرا نوردیوں کی ضرورت نہیں ہے، اب حقیقت تمہارے سامنے آ گئی، لمبی لمبی مسافتیں جو ہے ان کو ہم نے لپیٹ دیا، اب جوتا اتار کے کھڑا، اس لیے فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، وحی کا مقام آ گیا۔ پہلی چیز ہی ہے کہ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، پہلی بات یہ سن لو، ہم ہیں، میں ہوں، ہم ہیں،
جلال اور جمال کے دونوں پہلو اس کے اندر آ گئے. بڑا رؤوف اور رحیم، بڑا جبار اور قہار. یہ دونوں چیزیں جو آ رہی ہیں، انی اور انا، یوں ہی نہیں آ رہی ہیں عزیزان من، آگے بات آتی ہے کہ انی کا مظاہر کیا ہے اور انا کا مظاہر کیا ہے. یہی تو دو چیزیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں. لا الہ الا انا. دیکھیے یہاں الہ جو ہے قادر مطلق، ساورن اتھارٹی کائنات، اختیار کلی رکھنے والا انا، ہم ہیں وہ. فاعبدنی، میری معصومیت اختیار کرو. پھر محبت کا پہلو، میری معصومیت یا واقم الصلاۃ بذکری، اور نظام صلاۃ کو قائم کرو میرے شخص کو بلند کرنے کے لیے. میں کیونکہ یہ مقام نہیں، بات جہاں میں نے آنا ہے وہ آگے آتی ہے، اس لیے اس سے سرسری طور پہ آگے گزرتا چلا جاتا ہوں. جوتے اتار کے بیٹھنے کا یہ وقاف نہیں ہے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. پیغام سنیے، پہلا ہی پیغام کیا مل رہا ہے عزیزان من؟ ایک انقلاب آنے والا ہے. وقت آ گیا ہے کہ ایک انقلاب آئے، بہت بڑا. ساتھ ہمارے یہاں تو بس ساتھ کے معنی قیامت کیا، ان کا قیامت آنے والی ہے، اور جو اللہ میاں نے کہنا شروع کیا اور وہ کہتے چلے جاتے ہیں، وہ تو آتی نہیں ہے. الساعۃ، انقلاب، ایک عظیم انقلاب آنے والا ہے. وہ عجیب الفاظ ہیں. اکاد اخفیھا، اب تک وہ غیر محسوس تھا، چلا آ رہا. اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ محسوس اور مشہور شکل میں سامنے آ جائے. آ تو رہا تھا دیر سے. وہ ہر انقلاب جو آتا ہے عزیزان من بہت پہلے سے شروع ہو گیا ہوتا ہے. وہ محسوس شکل میں کسی خاص وقت کے اوپر آ کے ابھرتا ہے. کہا کہ بہت دیر سے یہ چلا آ رہا تھا، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذرا اس کی نمود ہو جائے، ابھر کے سامنے آ جائے. عزیزان من سنیے کہ انقلاب کیا ہے. انقلاب یہ ہے کہ لتجزی کل نفس بما تسعی. اب ہو یہ رہا ہے کہ کسی محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں ملتا. انقلاب آنے والا ہے کہ ہر محنت کرنے والے کو اس کے کام کا پورا معاوضہ ملتا. انقلاب آ رہا ہے. کتنے جامع الفاظ ہیں قرآن یہ کہ لیس للانسان الا ما سعی. اصول یہ ہے محنت والے کو اس کا معاوضہ ملنا چاہیے. یہ بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے. محنت کرتے کرتے مر جاتی ہے یہ بنی اسرائیل کی قوم. دانا ہی می کار داں حاصل برد، اور سارے کی ساری وہ فصل کاٹ کے لے جاتی ہے قوم فرعون. یہ ہو رہا ہے. اب وہ انقلاب آ رہا ہے. لتجزی کل نفس بما تسعی. اب انسان من بات دوسری طرف کہیں نکل جاتی ہے، کیونکہ قرآن پہ نگاہ نہیں ہے کسی کی. اس لیے ٹھیک ہے ہم لوگ بھی اس میں آتے ہیں کہ صاحب دیکھیے کہ کتنے بڑا عظیم ایک اکنامک اصول دے دیے ہمارے یہاں مارکسزم نے اور کمیونزم میں. اور وہ اصول کیا ہے؟ لتجزی کل نفس بما تسعی. یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے. اسے وہ الساعۃ کیا رہا، انقلاب کیا رہا. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی. دیکھنا یہ لوگ جو اس حقیقت پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہر ایک کو اس کی محنت کا صلہ پورا ملنا چاہیے، وہ سنگے گراں بن کر تمہارے راستے میں حائل ہو جائیں گے. یہ سمجھ لینا پہلے سے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ واتبع ہوا، وہ لوگ ہیں جو اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے چلتے ہیں. نتیجہ تردا، تباہی ہے اس کا نتیجہ. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ مقام کون سا ہے؟ وہی پہلی دفعہ خدا کی طرف سے آئی ہے. یہ ہے وہ وہی جو آ رہی ہے، مسلسل چلی آ رہی ہے بات. کتنا عظیم پیغام ہے، کتنا عظیم انقلابی پروگرام ہے جو دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ہے وما تلک بیمیینک یا موسیٰ. میں اس ترجمے کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ آگے کہا ہے کہ یہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے. یعنی بات ہو رہی ہے کتنی بڑے انقلاب، کتنا عظیم پروگرام ہے. کہا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف. ترجمے کے اعتبار سے کہ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. کالا ہی آسائی، کہا یہ میری لاٹھی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لیجیے حقیقی معنی، دیکھیے بات کیا بنتی ہے.
اتنا ہی تو پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے میرے ہاتھ میں، اور آگے چل پڑے۔ اتوکل علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں اس کے اوپر۔ ترجمے کے اعتبار سے کہہ جا رہا ہوں عزیزان من، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اپنی بھیڑوں کو پتے جھاڑ جھاڑ کے کھلاتا ہوں اس سے۔ وہ پروگرام دے رہا ہے، اتنے بڑے عظیم پروگرام کے لیے ہدایات نافذ ہو رہی ہیں، ان کو بھیجا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے تجھ سے بیٹھا اسی ہو کہ تیرے ہاتھ کی ہے لاٹھی بھی ہے، اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں بھیڑوں کے لیے، ولیفی ہے معارف اخرى، اور بڑے بڑے کام اس سے میں لیتا ہوں، آپ کو کیا پتا یہ کی ہے۔ یہ ہے عزیزان من جب ترجمہ اس کو لیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ یہ برہان ہے، قال القیہ یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعیٰ، ہاں ذرا ڈالو اسے، ترجمہ ڈال دو تو ذرا اس کو زمین پہ۔ وہ ڈالا تو دیکھا تو وہ بہت بڑا جہاز چلا جا رہا ہے۔ وزن یدا کا علاج نہ ہے کا تخرج بیضاء من غیر سوء آیت اخری، اور ذرا ہاتھ تو نکالو یہاں سے جو تم نے اس طرح سے رکھا ہوا ہے، یوں رکھا ہوا تھا، وہ نکالا تو وہ جناب بجلی جیسا چمک رہا تھا۔ آیت اخری، یہ اور آیت دیکھ رہے ہیں، یہ آیت لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، اس لیے دیے ہیں کہ بڑی بڑی عظیم آیات تمہارے سامنے اب آنے والی ہیں۔ اور یہ کہنے کے بعد کہا اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، بہت ہی حدود فراموش ہو گیا ہے، بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ آخر میں یہ پھر کہا ہوا ہے، پہلے وہ پروگرام دیا ہے، ہدایات دیے ہیں، بتایا ہے کتنا عظیم وہ انقلابی پروگرام ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، اس کے بعد درمیان میں یہ چیز آئی ہے، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ہاں اب لو اب جاؤ فرعون کی طرف۔ وہ مچھری گیا جن کے میں بہت بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ سب آپ غور فرما رہے ہیں عزیزان من کہ کیا صورت ہو رہی، اتنی بڑی عظیم چیزیں جو دو ملی کے ساتھ یہ ڈالا اور وہ اژدہا بنا، یہ کیا تو وہ یہ چمکنے والا بنا، تو یہ تو ایسی مثبت چیزیں تھیں کہ جس کے بعد جواب ہی نہیں تھا۔ یہاں یہ سننے کے بعد یہ پروگرام جو ملا ہے تو اس کے بعد جب کہا جاؤ فرعون کی طرف تو قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ، بڑا ہی ہمت شکن پروگرام ہے، بڑا ہی صبر آزما مرحلہ ہے۔ فرعون کی پوری قوم کے ساتھ ٹکراؤ، میں اس کی معصوم قوم کا فرد وہاں سے بھاگا ہوا، یہاں میرے پاس ہے کیا تو بانی، اور یہاں سے مجھے پروگرام دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے لیے، ٹھیک ہے ضعیف تھی تو معلوم تھا، جب کہا ہے کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے اس مقصد کے لیے، نبی کو بھی پتا ہوتا ہے اس مقام بلند کا، انکار نہیں کیا کہ نہیں جاؤں گا، کہا کہ جاتا ہوں جاؤں گا میں، لیکن عرض یہ ہے اب دیکھیے کہ جب یہ اتنی بڑی چیزیں مل جائیں کہ ایسا پھینکو اژدہا بن جائے، ہاتھ میں کالو بجلی بن جائے، تو اس سے زیادہ پھر اور چاہیے کیا؟ یہاں اس کے بعد کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں کہ میں جاتا ہوں، توفیق مجھے عطا کیجیے، کیا چیز ہے؟ مجھے شرح صدر میں بڑی عجیب چیز ہے، دل کی کشاد ہو، وسعت ظرف ہو، نگاہوں میں تنگی نہ رہے۔ ایک انقلابی کے لیے کتنی بڑی چیز کی ضرورت، تو جسے اتنے بڑے وہ ملک سے ملے ہوئے ہیں اس کے بعد اس کو ضرورت کیا کچھ اور مانگنے، مانگو یہ رہے ہیں وسعت ظرف کی ضرورت، بڑے بڑے مرحلے آئیں گے، تنگ نہ پڑ جاؤں، چڑچڑا نہ ہو جاؤں، یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ اس میں ٹیمپر لوز کر جاؤں، اپنی قوم میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرے گی، اس کے خلاف کہیں یہ صورت نہ ہو جائے جاؤ ایسی۔ آپ دیکھیں گے ہم قدم قدم کے اوپر قوم کیا کرتی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں نا جسے تنگ کرتے کہتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے ایک انقلابی کے لیے کہ اسے وسعت ظرف ہونی چاہیے، اس کے اندر تو ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر نہ وہ آ جائے، اتنی سیٹ نہیں ملی ہے، اتنے ووٹ نہیں ملے ہیں ہمارے لیے، یہ سبجیکٹ نہیں ٹھیک ہوا ہے، یہ کوئی انقلابی ہے؟ شرح صبر ہونی چاہیے اس کے اندر،
بڑی وسعت ضرب. اور یہی وہ چیز ایک نبی کے لیے علام نشرح اللہ کا صدر کا وبانا ان کا وزرت الذی ان کا ظہر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو یاد تو کرو جب اس پیغام کو تمہیں دیا تھا, اس مقصد کے لیے تمہیں چنا تھا تو کیا کیا تھا ہم نے؟ وسعت ظرف عطا کر دی تھی, شرح صدر عطا کر دی. بڑی چیز ہوتی ہے. یسر لی ہماری پروگرام بڑا سخت, اور وہ یہ ہے کہ اس میں آسانیاں ہو جائیں گی. پھر یاد رکھیے گا کہ جس کے بعد اتنے عجیب معجزے ہوں, اب اس کے بعد اس کو یہ چیزیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان چیزوں کی ضرورت ہے کیا؟ یہ چیزیں واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور سب سے اب یہ بات آ گئی صاحب کے برہان کیا تھی, کرنا اس نے وہاں جا کے کیا تھا اس پیغمبر نے ان کے ساتھ. کہا کہ وہاں میں نے جانا ہے, وہاں تو ان کے ساتھ مباحثہ ہوگا, باتیں گفتگو ہوگی ان کے ساتھ, مسائل کا حل ہوگا وہاں. یہ چیزیں ہیں جو وہاں دربار میں ہوں. میں یہ اپنے تقاضے پیش کروں گا, وہ اس کی مخالفت دلائل پیش کریں گے, مجھے کچھ اس کے جواب میں کہنا ہوگا. کہا کہ یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں اس کے لیے ضرورت یہ ہے, پہلی چیز مذاکرات کے اندر, کہ اس قدر تک میری زبان اس قدر کھلی ہوئی ہو, وہ بات میں کہوں جو ان کے دل میں اتر جائے, بات ان کی سمجھ میں آ جائے, یہ توفیق عطا کر دے. دیکھ رہے ہیں نگانے میں وہ اجزاء بن رہا ہے, یہ چمکدار ہاتھ ہو رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جا تو رہا ہوں. موجودہ کے تو مانے ہیں, وہ تاکہ تو سامد ہو جائیں, ان کے ہوش اڑ جائیں, ان کو بات نہ سوجے, وہ گم ہو جائے, سچ ہی بھول جائے. انہوں نے جس کے سامنے یہ ہو کہ ایسا پھینکو اجزاء بن جائے, انہوں ڈال کر ان کی ہوش رہا گی, پھر وہ ظاہر ظاہر ہوئے ہو جائیں گے. کہتے ہیں کہ وہاں تو یہ مقام آنے والے ہیں. پورے دربار کے وہ لوگ, اور پھر معلوم ہے حاکم قوم کے لوگ اتنی مہذب قوم, وہ جب دلائل پہ اتریں گے, جب وہ بحث وہاں ہوگی, آرگومنٹ کی صورت ہوگی, ایک تو یہ چیز ہے کہ وہاں بیٹھ کے درس کی پشاد ہو, تنگ نہ پڑ جائے, پتہ نہیں وہ کیا کیا طنز کریں گے وہاں, کچھ ان کے دیں گے. دیا تھا نا جاتا ہی طنز فرعون نے, موسیٰ بڑے ہی احسان فراموش, ہم نے پالا پوسا, محلات میں شہزادوں کی زندگی تم نے بسر کی, اور اس کے بعد آج تمہاری کیفیت یہ ہے ہمارے سامنے آ کے اور یہ بات کرتے ہو. یہ تھی نا جو چیز کہی تھی, لیکن یہ جس نے یہ دعا مانگی تھی کہ کشاد عطا کر دے سینے میں اور زبان میں وہ طاقت دے دے کہ بات سمجھا سکوں, پتہ کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا کہ شکریہ آپ کا, مجھ ایک فرد کے اوپر جو ذاتی احسان آپ نے کیا ہے اس کا بدلہ یہ مانگتے ہو کہ پوری قوم کو اپنی معصومیت کے اندر رکھو. احسان کا بدلہ لے رہا ہے تو مجھ سے لو. یہ وہاں باتیں ہوئی, اس کی توفیق مانگ رہے ہیں. زبان میں ایسی طلاقت عطا کر دے کہ میری بات ان کے دل میں اتر جائے, شرح صدر ایسی بات کر دے کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا وہاں کہنا ہے, تنگ نہ پڑ جاؤں. میں نے ایک جواب دیا, جب آگے آئے گے آپس میں ان کی جواب سوال آپ دیکھیے گا کس قدر وہاں کیسے کیسے دلائل وہاں آئے تھے, کیا کیا چیزیں وہاں کہیں گئی تھی. یہ بات تو عزیزاں نے من, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس دربار میں جانا اور وہاں جو چیزیں ہوئی ہیں. پھر ایک اور بات, جب یہ ان دلائل سے یہ بالکل ثابت ہو گئے, فرعون اور اس کے اہل دربار, وزیر, مشیر, بڑے بڑے دانشور, کوئی جواب نہیں سوچ رہا تھا. اس شخص کا جو گڈریا ہے, یہ تو اس وقت یہ تھی نا, وہاں سے صحرا سے آ رہا ہے, جنگل سے جسے کہتے ہیں, وہ سامنے کھڑا ہے, بات نہیں بنتی. فرعون جھیم کیا, اس نے کہا کہ یہ اب سیاست فرعونی آئی سامنے, جواب نہیں بن پا رہا. کہنے لگے موسیٰ یہ باتیں پھر کریں گے, تم پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جو اتنے بڑے سارے یہ وزیر امیر یہ سب بیٹھے ہیں, ان کے جو اسلف صالحین گزرے ہیں, ان کے اسلاف, ان کے بزرگ, ان کے آباء و اجداد, تو ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے مشرک تھے, تو تھے ہی مشرک کافر. کہا یہ بتاؤ کہ ان کا حشر کیا ہو رہا ہے وہاں,
آپ نے دیکھا سیاست فرعون؟ سیدھی سی بات ہے کہ نبی ہے وہ کہنا جہنم میں ہے، جو ہی ان سے کہا کہ تمہارا باپ جہنم میں، تمہارا دادا جہنم میں، وہ حضرت صاحب تمہارے جہنم میں، تمہارے چھٹا موٹی کر دیں گے. کام اسے ان باتوں کو چھوڑو، یہ پھر بات میں کر لیں گے، بڑا وقت پڑا ہے. جس کا جواب نہیں بتا یہ بتاؤ اس کے اخلاق کا اس وقت کیا حال ہے. سیاست فرعون. اور جس نے دعا مانگی تھی کہ میری زبان میں یہ جواب دیا جاتا ہے، فرعون جو مر جاتے ہیں ان کا معاملہ ان کے خدا کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے بتاؤ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجتے ہو یا نہیں؟ یہ ہے ایک پیغمبر کی شان عزیزان مان. وہ آتا ہے ان کے فریب جو مر جاتے ہیں ان کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو. میں تو یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بڑی بلا ہے جناب، بڑی بلا ہے. کیوں نہ ہوتا ہے دعا مانگ کے چلا تھا واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہاں یہ کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اور بھی ہیں اس کے. ہاں تو چلیے بات سامنے آئی ہے تو کہتے چلے. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. معاملہ اکیلے کا نہیں، بڑی مہم سے میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کچھ تو میرا بوجھ بٹائے. وزیر کے معنی ہوتا ہے بوجھ بٹانے والا. کیا وزیر ہوں گے آگے قوم دے تو ہور بوجھ لگوں والے بوجھ لگ تو ماتا ٹھیک ہے، یہ بکری گل ہے. کوئی بوجھ چکن والا ہو، کوئی بوجھ لگاؤ والا ہو، بوجھ سے ہے نا. کچھ تو بوجھ بٹائے. ٹھیک کاہے کے لیے یہ ساری چیزیں مانگ رہا ہوں؟ شرح صدر کر، خلافت زبان عطا فرما، ساتھ ایک بھائی بھی دے دے، کچھ میرا بوجھ بٹائے گا. کاہے کے لیے یہ سب کچھ ہے؟ کہ نسبحک کثیرن، ترجمہ ہے تاکہ ہم تمہاری بہت زیادہ تصویر کریں. تو بڑی بڑی ساری تصویر ہونی ہے نا کہ ہمیں بوجھ بتائے. آپ نے کبھی تصویر اتنی بڑی نہیں دیکھی، ہنس رہے ہیں آپ. بات جھوٹ نہ بلائے، کتنا ڈھیر ہوتا تھا تصویر کا جو میں نے دیکھی. ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نسبحک کثیرن، تاکہ دونوں گل پہ تصویر پھیریے. وہ نام پورا کا کثیرن، اور ذکر کریے میرا بہت سارا. علم کلے نہیں بھائی تو کوئی شریف بات نہیں لگی دو پر الگ جانے سواری کرنی ہوئی ہے. یہ ماضر بہت جڑے لگ جاؤں گے. ابھی جانے من میں کیا عرض کروں. اصل میں یہ ہے کہ ہم اس کتاب کے شایع نشانی میں ہی یہ اس سے اونچے مقام کے انسانوں کے لیے اتنا بڑا پروگرام دیا جا رہا ہے. یہ کچھ وہ مانگ رہا ہے، وہ کہتا یہ ہے تاکہ ہم خدا کے معنی ہے کسی مقصد کے حصول میں پوری توانائیاں صرف کرتے ہیں. اس ذکر کے معنی بلندی اور شرف کے ہوتا ہے. یہ سب کچھ دے دے، بھائی بھی دے دے، تاکہ جو پروگرام تم نے مجھے دیا ہے اسے پوری توانائیوں کے ساتھ ہم پورا کریں، اور تاکہ تیرا شرف اور اتباع غالب آ جائے فرعون کی فرعونیت کے اوپر. یہ تھا مقصد. یہ کیا ہاں انّا کا کن کا بنا بصیرن. اور پھر مجھے یہ بھی ایک چیز ہے میرے ذہن میں، وہ انی بھی کہا تھا نا اس نے محبت کے بارے میں. ذرا ذہن میں لائیے، چھوٹے سے بچے کو ماں بھیجتی ہے باہر کہ جا بیٹا وہاں سے یہ لیا. شام کا جھٹپٹا سا ہو رہا ہے، وہ تھوڑا سا ڈر ہوتا ہوگا نا. تمہیں پتا نہ آگے کہ وہ دروازے میں کھڑے ہو جاتی ہے تو کہتی ہے تجھا میں تم دیکھوں گئی ہے. یہ ہوتا ہے نا آپ کے کہا یہ سب کچھ کر انّا کا کن کا بنا بصیرہ کے دیکھتا بھی ہے انسانوں کے. اللہ اکبر. سادہ دھیان بھی رکھے. یہ تھا مرحلہ انقلاب کا. عزیزان مان کتنی دل دوست تھی یہ آرزویں، کیسی جانگداز تھی یہ دعائیں کہ ادھر زبان سے نکلی وہاں جا کر ٹکرائی. اور ندائے جمال نے کہا کالا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. ہاں موسیٰ ہم نے تیرے سوالات کو قبول کر دیا، ایسا دیں گے ہم، ایسا کریں گے ہم
اب یہاں پھر اور بڑی بڑی عجیب بات آتی، تو یہ سب کچھ مانگا اور ادھر اسے کہہ دیا کہ صاحب تھا ٹھیک ہے ہم نے دے دیا تو موجود ہو، اس مقام پہ نہیں، دوسری جگہ ہے سورہ شعراء کے اندر کہا کہ ہم نے سب کچھ دے دیا ہے، اور دیکھنا اب اپنے پروگرام کی تکمیل میں سستی نہ کرنا، یہ وہاں بھی یہ ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے، حالانکہ جب یہ کہہ دیا جائے کہ تیری دعا قبول ہو گئی تو پھر اس کے بعد کرنے کی بات ضرورت کیا باقی رہ گئی تھی، تیاری نہیں ہے، میں نے مانگا تو نے کہا کہ ہم دے دیتے ہیں تو پھر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ اب یاد رکھنا سستی نہ کرنا اپنے پروگرام کے اندر، یہ سمجھ کے کہ دعا قبول ہو گئی۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا عزیزان من کہ یہ ہے وہ مقام جہاں یہ دو چیزیں آئیں، عصا کا پھینکنا، ہاتھ کا نکالنا۔ اب ان مقامات کو سامنے رکھیے اور پھر اسے کہ یہ برہان ہیں جو تمہیں دی جا رہی ہیں، فرعون کی طرف جا رہے ہیں پیغام لے، کہہ رہے ہیں کہ میری زبان میں طلاقت دے، میں بات سمجھا سکوں، سینے میں کشاد میرے عطا کر، بھائی بھی ساتھ میرے دے دے، تو اتنے عظیم معجزات یہ دینے کے بعد پھر یہ ان چیزوں کی ضرورت کیا باقی رہتی ہے پھر؟ اور اگر اس کے بعد بھی ضرورت باقی رہتی ہے تو پھر یہ اس کو کہے کے لیے تیزی بھی کی تھا، رچی بھی کھا دی۔ اتنے عظیم معجزات کے بعد یہ چیزیں جو ہیں یہ مانگی جا رہی ہیں، خدا بھی مقابل یہ نہیں کہتا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ کچھ جو ہم نے تمہیں دے دیا اس کے بعد ضرورت کیا باقی رہتی ہے، وہ بھی نہیں کہتا ہے کہ تمہاری دعا کو ہم نے سن لیا، یہ ہوگا ٹھیک ہے، جاؤ، ہمت نہ ہارنا، سستی نہ کرنا، ہمت سے کام لینا، ان معجزے کے بعد پھر بھی ہمت سے کام لینا، سستی نہ کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں وہ مقامات عزیزان من جہاں سے پھر یہ چیز آتی ہے کہ معنی ان کے لٹرل نہیں ہے، معنی حقیقی نہیں ہے ان الفاظ کے، عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے بھی ہے، وہ مجازی معنی لیتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کے ہاں کے آپ شعرائے عرب کے ہاں دیکھیے گا، ان کے لغت میں دیکھیے گا، ان کے مجازی معنی وہ خود لکھتے ہیں۔ آ جائیے ان آیات کی طرف، فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ عصا، یہ عصا جو لٹ ہے نا، یہ حقیقی معنی اس کے معنی یہ ہے نہیں، یہ جو مادہ ہے اس کا عین سین واو، اس کے معنی ہوتا ہے اجتماعی طور سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ دینا۔ اب یہ معنی جو تھے یہ تو ایبسٹریکٹ چیز تھی نا لفظی، اب محسوس وہ عرب کو محسوس چیزوں کو خوبر دینا۔ انہوں نے دیکھا یہ کہ انسان پورے کی پوری انگلیاں بند کر کے مٹھ کا زور سے وہ پکڑتا ہے تو یہ اس چیز کو پکڑتا ہے جسے ہم لاٹھی کہتے ہیں، وہ اس عصا کو اس لیے عصا کہتے تھے کہ اس کو اس طرح سے پکڑا جاتا ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی شے کو اجتماعی طور پر پوری قوت سے پکڑ لینا، اس لیے اس میں سختی بھی پائی جاتی ہے، قوت پائی جاتی ہے، اجتماعیت پائی جاتی ہے، اور اسی اعتبار سے وہ ایسی جماعت کو، ایسی قوم کو جس میں پوری کی پوری یگانگت، اجتماعیت، یونیفیکیشن، ان کے اندر اتحاد پورا موجود ہو اور صاحب قوت ہو، اس جماعت کو عصا کہتے ہیں عرب۔ وہ جو قرآن نے کہا تھا حضرت موسیٰ سے کہ فَاضْرِبْ عَصَاكَ بِالْحَجَرِ، وہ یہ نہیں تھا کہ اپنی لاٹھی کو جا کے چٹانوں پہ مار دے، کہا یہ تھا کہ اپنی اس جماعت کو، اس قوم کو لے جا کے پہاڑیوں کی طرف، وہاں چشمے مل جائیں گے تمہیں پانی کے، جماعت جو متفق ہو آپس میں اور اس میں قوت و صلابت بھی ہو اور اعتلاف بھی ہو۔ عربوں کے ہاں اس جماعت کو عصا کہا جاتا ہے، ہر اس شے کو جس میں سختی اور صلابت ہو، اجتماعیت ہو، اس کو مضبوطی سے تھاما جائے، ہر اس چیز کو وہ عصا کہتے ہیں۔ میں ادھر چلا آیا، الفاظ وہی سامنے رکھیے آپ، کہا تھا نا کہ یہ کیا ہے، جسے ہم نے کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، پروگرام پورا دے دیا وحی کے ذریعے، ہدایات دے دی۔ اس کے بعد پوچھا یہ کہ کیوں موسیٰ، کیا خیال ہے ان ہدایات اور اس پروگرام کے متعلق؟
कैसा रहेगा, ये है जो उसके बाद पूछना चाहिए कि जरा सोचो तो सही कैसा रहेगा। उन्होंने कहा आप क्या कहते हैं, ये प्रोग्राम किया है आपने या अथाया, सारी कुव्वतें, सारी सलामत, सारी शक्तियां, इज्तिमाआत की जिंदगी, ये तलाश की है, ये सारे का सारा इसके अंदर आ गया है। अब क्या पूछते हैं कि ये क्या दिया तुमने, क्या दे दिया साहब, ये सब कुछ इसमें आ गया। और अगली बात आ गई वक्त तो है, अब यही मेरा सहारा होगा, मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है, मेरा सहारा ये जो प्रोग्राम, ये वही की हदायत दी है। अब आगे जो था ना, वह होशो बेहा अला गनमी, जिसके माने ये है कि मैं इससे पत्ते झाड़ता हूँ अपनी भेड़ों के लिए। ये जो बनी इसराइल की भेड़ें, होशो के माने होता है किसी सोए हुए को बेदार करना, झंझोड़ना, अंगेज करना, उसको बेदार करना, उसको आमादा करना किसी काम के ऊपर, सुस्त बैठे हुए को कटो के लेके उठा के भगा देना, ये होता है। साहब कोई बात नहीं है, मुझे पता है वो कौम मेरी है, बहुत सुस्त है, इस वक्त खादीदा है, इसकी सलाहियतें बेदार नहीं है। ये ऐसा प्रोग्राम तुमने मुझे दे दिया है और ऐसी हदायत दी है, मैं तो झंझोड़ के रख दूंगा उनको, वही हमारे बुलुखरा। और फिर जो काम मेरे सामने आया, जो मरहला मेरे सामने आएगा, इससे हल करूंगा मैं। आप देख रहे हैं कि ये अजहा क्या बनता है, ये असास क्या है जो वहां मिल रहा है, ये असा की खसूसियात बताई हैं। मैंने अर्ज किया ना कि ऊपर की आयात के साथ मुसलसल पढ़िए तो बात समझ में आती है। वही है, प्रोग्राम है, हदायत है, उसके नतायज है, ये तुमने करना है। और उसके बाद अगर ये हो जाए कि साहब तेरे हाथ में किया है, बैठा हो गया, मैं इसे पत्ते झाड़ा करता हूँ, मीना से जब खुद आएगा। कहा ये है कि कहो कैसा प्रोग्राम तुमने इसको समझा, क्या है, कहो क्या समझा है, प्रोग्राम दिया है तुमने, दुनिया भर की कुव्वतें, सलावतें, कलावत, इज्तिमाइयत, हर चीज उसके अंदर मौजूद है। मेरा तो सहारा जिंदगी का बन गया है साहब। और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा बनी इसराइल की ये जो भेड़े मुझे दे दिए तुमने, मैं गडरिया हूं इनका, तो मैं जाके इनको इस तरह से बेदार और अंगेज करूंगा, इसके जरिए से उठ बैठेंगे वो सारे, बड़े काम इससे निकलेंगे। शुक्रिया, बहुत बड़ा है जो कुछ तुमने मुझे दिया है। लेके आए हैं वो सारा प्रोग्राम फिरौन के दरबार में, जहाँ कहा था कि जुबान में तलाकत दे दे, दलाइल मेरे यहाँ बड़े लोहन हैं, ऐसी बात करूं जो उनकी समझ में आ जाए। वहाँ आने के बाद वहाँ ये चीज शुरू होती है। कहा क्या हुआ फिर उसके बाद, कहा कि उसने जो अपना ये जो कुरान वही के रूह से जो कुछ मिला था वहाँ से, इसको जो उनके सामने लाया है, अब ये है सोबानुन नबी। बुनियादी माने होते हैं, सोबान के माने, सहाबा के माने बुनियादी होती है कोई शय जो बहती चली जाए, बहती चली जाए, गैर मुनक़ते, जिसको कोई रुकावट रोक न सके। तलाक़त जुबान मांगी थी ना वहां से, वाहलुल उक़दतन लिसानी, ये बात करूं तो इस तरह मुसलसल दलाइल के दलाइल आते हुए चले जाएं, दरिया हो मुतलातम, रोक कोई सामने ना हो, कहीं मुनक़ते ना हो जाए, कहीं रुक ना जाए। साबान के माने होते हैं। और फिर साहबा से जब इस वजन के ऊपर ये आएगा तो इसके तो माने होता है मुसलसल एक शय का शिद्दत के साथ ऐसे कहता रहना। और अगली बात इसमें जो एक लफ्ज आ गया उसने बात वाज़ेह कर दी, सोबान को अगर दिया जाए अजदहा है, आ गया सोबानुल मुबीन, मुबीन की जरूरत क्या है साहब, यही जो अजदहा है वो तो मुबीन खुद ही होता है। मुबीन के माने है कि जो निहायत वाज़ेह तौर पे सामने, वो इज़्हार मुबीन गैर मुबीन हो ही नहीं सकता। ये सोबान के साथ जो मुबीन कहा है तो ये नजर आता है कि ये इज़्हार वाली बात नहीं, ये तो वही बात है, बुरहान है, दलाइल है जो दिए चला जा रहा है। वो जवाब एक बहरे मुतलातिम की तरह ठाठ से मारता हुआ समंदर है दलाइल का, चला जा रहा है मुसलसल मुसलसल। और बुरहान को कुरान करीम में मुबीन कहा गया है बेसियों मकाम की ऊपर। ऐसे दलाइल जो निहायत वाज़ेह। अब दूसरी चीज सामने लाइए, वो जो हाथ निकाला कि चमक रहा है, इन्नी और अना जो मैंने अभी कहा था, कुरान ने कहा इन्नी अना रब्बुका, मैंने कहा था कि जमाल और जलाल दोनों चीजें आती हैं। अंबिया की दावत में, उनके पैगाम में क्या चीज है, हर जगह नबियों के मुतल्लिक़ कहा है कि वो नज़ीर भी होता है, वो बशीर भी होता है।
نذیر کے تو معنی ہوتے ہیں غلط روش کے تباہ نتائج سے آگاہ کرنے والا. اس میں جلال کا پہلو ہوتا ہے. قانون مقافات عمل کی روح سے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے قرآن میں تنظیر آئی ہے وہاں یہ آیا, یہ چیز آئی ہے کہ خوف کھاؤ ان خدا کے قانون مقافات عمل سے. اس طرح سے گرجتا ہوا وہ آئے گا, اس طرح سے زلزلہ انگیز وہ ہوگا, غانیاں اس کے اندر ہوں گی, تزلزل اس کے اندر ہوگا, تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. جلال ہے اس کے اندر. یہ وہ جو خدا کا انا ہے نا, یہ وہ بولتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بشیر ہے, اگر اس کے خلاف اس روش کو اختیار کرو گے تو اس دنیا میں تمہیں میں جنتی کی بشارتیں دیتا ہوں. نہایت خوشحال زندگیاں, آسائشیں, دلائشیں, آرائشیں, ستودہ صفات کی چیزیں اس قدر خوشگوار. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ملائمت ہے, یہ نما ہیں, یہ بشارتیں ہوتی ہیں. یہ ہے وہ خدا کی انی یہاں آتی ہے, وہاں آنا آتا ہے, یہاں انی آتی ہے. رسول نذیر بھی ہوتا ہے, وہ بشیر بھی ہوتا ہے. اب یہ جو چیز یہاں کہی ہے, دلائل پہلے جو ہیں یہ ایک اجزا کی طرح چلے جا رہے ہیں, بڑھتے ہوئے, انکارتے ہوئے, کوئی روک نہیں سکتا ان کو. یہ اس کا جلالی پہلو ہے. اور اس کا اگلا پہلو ایک جمالی پہلو ہے دلائل کا. تو یاد رکھو, اگر تم اس روش میں رہے ہو, فرعون اور اس کے دربار والوں کو کہا جا رہا ہے تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا. لیکن اگر تم اس خدا کے پروگرام کے اوپر آ جاؤ گے, تمہاری یہ جہنم تمامیاں جنت کے اندر بدل جائیں گی. انسانیت ساز ایک پروگرام تمہیں دیکھا ہوں, تم دیکھو تو صحیح کہ اس کی خوشگواریاں, شادابیاں اور سرسبزیاں ہوتی کیا ہیں. دیکھتے ہیں آپ کس طرح سے ادھر آ گیا تھا. عربوں کے ہاں الید البیضا, جس کے معنی ہے سفید ہاتھ, یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے. اس کے معنی ہوتا ہے نہایت چمکدار روشن دلائل جن کے نتائج بڑے ہی سکون افزا ہوں. اول تو ان کے ہاں بیضا کا لفظ جو ہے سفید جسے ہم کہتے ہیں, یہ ہمیشہ نورانیت کے معنی میں جسے ہم کہہ رہے ہیں, روشنی کے معنی میں جسے ہم استعمال کہتے ہیں, اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے. اور ان کے ہاں محاورہ ہے یہ الید البیضا, ایسے دلائل کے جن کے اندر خوشگواریاں ہوں, روشن دلائل جو خوشگواریوں کو لیے ہوئے ہوں, اس کے لیے عرب ہمیشہ ید البیضا ہے. اور جہاں وہ ایسے دلائل آئیں گے کہ جن کا نتیجہ تزلزل انگیز تباہیاں اور بربادیاں, یہ کچھ ہوگا, وہ ہے جسے وہ خدا مبین کہتا ہے, بڑے چلے جانے والا, آٹے مارتا ہوا آگے چلے جانے والا. یہ کیفیت اس کی یہ ہوگی. موسیٰ ان دو چیزوں کو لے کے وہاں پہنچا. فَإِذَا هِيَ الثُّعْبَانُ الْمُبِينُ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ. پھر اس نے پہلے یہ چیزیں جلال انگیز مقافات عمل کے نتائج بتائے تو اس سے تہلکہ مچا دیا. اور اس کے بعد پھر جب وہ دوسری طرف آیا کہ نہیں, اسی خدا کی جمالی پہلو کو بھی تم دیکھو, اگر ان چیزوں کی طرف آئے تو تمہاری زندگی کتنی خوشحالیوں میں بدل جائے گی. کہا کہ وہ یہ جو چیز ہے للناظرین, یہ کہا ہے, ایک نقشہ کھینچ دیا سامنے محاکات کے انداز کا, اس سے کہا وہ دیکھنے والوں کی نگاہوں میں چمک ہے کہ یہ ہے جو کچھ یہ دے رہا ہے. اس قدر مؤثر تھا یہ انداز. آئیے اردو میں بھی بات, ایسا سحر انگیز تھا یہ بیان ان کا, ایسے ساحرانہ پہلو تھا اس کا. یہ دلائل اس قدر ساحرانہ تھی کہ ڈر پیدا ہو گیا فرعون کو اور اس کے درباریوں کو کہ لے گیا یہ تو ان سب کو اپنے ساتھ بہا دے. کہ روکو اس کو کس طرح. کالم ملو من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. نے کہا کہ یہ دیکھتے ہو یہ کیا, ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ وہی موسیٰ ہے جو یہاں سے گیا تھا, اور پھر اس کے بعد تو یہ اتنا عرصہ جنگلوں میں رہا ہے, دشتہ مائیاں کرتا ہوا رہا, وہ جڑ سا نظر آتا تھا, بیڑے چارتا ہوا چراتا ہوا کہیں چلا آیا, تو دیکھو تو صحیح تو بنا ہے, علیم ہے, لیکن دھوکہ دے رہا. یہ جو کچھ کہہ رہا ہے خدا نے یہ کیا, ہم سے یہ ہو جائے گا, اور میں تو کچھ نہیں مانتا,
بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. عزیزان من سنیے وہاں معاملہ کیا تھا ان کے سامنے, وہ سمجھے کیا اس بات کو کہ ہو کیا رہا ہے. یہ یرید ان یخرجکم من ارضکم. ارے یہ تو پروگرام ایسا بنا کے لایا ہے کہ یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کو لے جائے, یہ تو تمہیں یہاں سے نکالنے والا ہے, وہ تمہاری مملکت سنبھالنے والا ہے. یہ شخص نظر آ گیا عزیزان من کہ وہ عصا کو سام بنانے والا, ہاتھ کو چمک پہنانے والا, اس سے یہ ڈر نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ تو تمہاری مملکت چھین کے لے جانے والا ہے. ظاہر کیا ہے کہ دلائل اس کے بعد تہم گیر ہے کہ بات یہ ایسا نظر آتا ہے کہ نہیں صاحب بڑا معصوم سا آدمی ہے, یہ کچھ نہیں کہہ گا, ظالم نہیں ہے, تو سلطنت نہیں لینے کے لیے آیا. بات تو اتنی سی کہتا ہے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو, اس کو کہیں اس بھرے میں نہ آ جانا, اس فریب میں نہ آ جانا. بڑا پر فریب نظر آتا ہے اور ہے بڑا علیم. علیم نے تو بات واضح کر دی کہ دلائل دے رہا, جو اس طرح سے لٹ پھینک کے اشتہا بنا دے اس کے لیے علیم ہونے کی ضرورت کیا ہے. یہ اس قسم کا یہ کیا جاتا ہے. کبھی آپ نے کوئی تعویذ کہیں سے کرا کے اور تعویذ کو کبھی کھول کے, وہ کہتے ہیں کھولنا نہیں, ہاں ورنہ دن چمٹ جائے گا. تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہے, کچھ پٹھے میں نہیں کرنا لکھیں گے. کھڑاکا دڑاکا تڑاکا چڑھاکا, یہ تعویذ تو ہم بھی لکھا کرتے ہیں. چاہے اگر جادوگر ہے تو اس کے لیے تو علیم ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مداری کڈا تو عالم ہوں علیم نظر آتا ہے کہ دلائل تھی, علم پر مبنی تھی اور مؤثر اتنی تھی کہ سحر کرتا چلا جا رہا تھا. انہیں ڈر پیدا ہوا کہ یہ بڑا دھوکے باز نظر آتا ہے اور ہے بڑا جینیس قسم کا آدمی, اس کو لائٹلی نہ لیجیے. یہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے ارادے یہ ہیں کہ یہ تو تمہیں نکال باہر کر دے گا اس طرح سے اگر اس کو چھٹی دے دی ہم کو. ذات تامرون, کہا بیٹھو مشورہ کریں, کیفیت بلاؤ کہ کریں کیا اس کا. سمجھ لیا ابھی جانے میں کہ یہ جو چیز اب ہمارے ہاں عام ترجموں سے آئی کہ اس نے اپنی چھوٹا وہ لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ ہاتھ نکالا تو تھا بہت چمکدار بن گیا. بات کیا تھی جو قرآن کہہ رہا, پروگرام کیا تھا, لے کے کیا گئے تھے, وہاں کیا تھا اس دربار کے اندر. انہوں نے ان کو دھڑکا کیا پیدا ہو گیا تھا اس چیز سے. پھر وہ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے کہ سوچیں یہ تو بہت بڑا علیم ہے, ظاہر ہے, ارادے اس کے یہ نظر آ رہے ہیں, آؤ سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم آئے تھے تو ہم نے 2 ہی دی ہے عزیزان من, 3 109 تک ہم نہیں 110 تک آ گئے. خدا کرے کہ جو بات میں کہنا چاہتا تھا اسے میں آج واضح کر رہا ہوں. میں عزیزان من بہرحال اپنی قرآنی بصیرت کے مطابق ان آیات اور ان الفاظ قرآنی سے یہی مفہوم لے سکتا ہوں کہ یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. یہ قرآن کے اگر آپ سیاق و سباق اور دوسرے مقامات کو ملا کے دیکھیں گے پھر یہ ساری بات واضح ہو جائے گی کہ یہ تھا کیا جو کچھ یہاں ہو رہا تھا. یہ ہے جو میں سمجھا ہوں, آپ اس سے متفق ہوں. ابہا اگر آپ ان کے وہی حقیقی معنی لینے چاہتے ہیں کہ وہ ایک لٹ تھی, پھینکی, اژدہا ہوا, ہاتھ سے کالا چمکدار ہوا, آپ سے ہوئی ہے. میں تو وہ کچھ بتاتا ہوں جو میں اپنی بصیرت کے مطابق سمجھا اور دلائل دے کے بتاتا ہوں, سوچتا نہیں. دلائل میرے پاس قرآن کے ہیں. میں نے قرآن کے وہ مقامات آپ کے سامنے رکھ دیے کہ ان مقامات میں آپ لیں گے تو وہاں یہ کبھی بھی معنی نہیں لیے جائیں گے کہ واقعہ لاٹھی کام بن گیا. وہاں یہ نظر آتا ہے کہ مقام کیا ہے, یہاں آ کے انہوں نے کیا کیا ہے, بحث کس قسم کی تھی, دلائل کیسے دیے جا رہے تھے, ان کو ڈر کیسے پیدا ہو رہا تھا. یہ علیم کی بات تھی, یہ عالم تھا, وہ علیم تھا. بلکہ یہ سارا کچھ ہے جو کچھ میں ان چیزوں سے سمجھا. آگے بھی جہاں جہاں آئیں گے آپ دیکھیں گے, ان مقامات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہی چیز نظر آئے گی کہ یہ ہے جو کچھ میں سمجھا ہوں. اور نبی کا تو معجزہ یہ ہوتا ہے عزیزان من, وہ اتنا عظیم انقلاب برپا کرتا ہے کہ واقعی مورخ جب بعد میں نگاہ بات گشت ڈالتا ہے اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کر کیا گیا. یہ شخص یہی جو وہاں سے بکریاں چراتا ہوا, یہاں سے بھاگا ہوا بکریاں چراتا ہوا یوں آیا ہے اس انداز میں, اس کے بعد 4 ہی برس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس نے انقلاب کتنا بڑا پیدا کر دیا اس کے اندر, یہ قوم کے اندر. یہ ہے معجزہ عزیزان من
ایک یقین اٹھتا ہے جاہل قوم کے اندر، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، آواز دیتا ہے تو چاروں طرف سے مار پڑتی ہے، اینٹیں پڑتی ہیں، پتھر برسائے جاتے ہیں، اپنے جو ہے مخالفین اتر آتے ہیں، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، وہاں چلا جاتا ہے، سر چھپاتا ہے، اور وہاں جب اس بے کسی بے بسی کے عالم میں جاتا ہے تو جانے کے بعد 6 سال کے عرصے میں اس کی کیفیت یہ ہے 10 لاکھ مربع میل پہ مشتمل ایک ایسی مملکت کا مالک بنتا ہے کہ وہ لکھتا ہے رومن امپائر کے کیسر کو اور ایران کی سلطنت کے کسرا کو وہ چٹھی لکھتا ہے، 3 فکروں کی چٹھی لکھتا ہے کہ تمہارے یہاں کے تمہارے اموال نے وہاں کے کاشتکاروں اور وہاں کے محنت کشوں کے اوپر جو مظاہر کیے ہیں ان کو روک لو، نہ روکو گے تو اس کی بات پھر اس میں تم سے کرنے کے لیے ہوگا، اجبا ہوگا۔ اسے معجزہ کہتے ہیں عزیزان من۔ کسی کی ضرورت تھی کہ کیسر کو یہ لکھے اور کسرا کو یہ لکھے، 3 فکروں کی چٹھی لکھ کے دے اور دھمکی نہیں دیتا۔ جب وہ باز نہیں آئے ہیں تو چند سال میں آسمان کی آنکھ نے یہ اعجاز دیکھ لیا کہ نہ کسرا باقی رہا نہ کیسر باقی رہا۔ عزیزان اسے اعجاز کہتے ہیں۔ یہ معجزے ہوتے ہیں ان حضرات، یہ اتنے بڑے انقلابی آتے ہیں، یہ ہیں ان کے معجزے، یہ ان کے معجزے نہیں ہیں عزیزان۔ 110 تک آگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔